بھائی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کی جانب سے حق چار یار کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جی ہاں، جبکہ دوسری جانب اہل تشیع کا یہ اصرار ہے کہ پنجتن پاک کا نعرہ لگایا جائے۔ ایک مسلمان بیچارہ اس معاملے میں کیا کہے اور کس کو فالو کرے؟ اور اس میں ضمن میں ایک چیز ایڈ کر دوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے علم میں آئی ہے کہ ایک شخص ہے جو مکہ کے اندر بیٹھا شر پھیلا رہا ہے اور حرم کے اندر لال رومال پہن کے وہ شخص یہ بات کر رہا ہے کہ جو شخص بھی پنجتن پاک کا نعرہ لگاتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ اتنی سخت ترین اس نے یہ بات کی ہے اور بغیر کسی دلیل کے کی ہے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ آپ روشنی ڈالیں کہ حق چار یار نعرہ لگانے کے اوپر تو وہ کبھی نہیں بولے، لیکن یہاں پر پنجتن پاک کا نعرہ لگانے کے اوپر ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے اور کس بیس کے اوپر انہوں نے یہ فتویٰ اتنا بڑا دیا ہے اور کون سی دلیل ہے ان کے پاس جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کافر ہے؟ اس طرح کی باتوں کے لیے میرے بھائی دلیل کوئی نہیں ہوتی، ان ساری باتوں کے پیچھے پیٹ ہوتا ہے، اور پیٹ آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پہ نماز پڑھی، نماز جنازہ احد کے قبرستان میں جا کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ دیا، بڑا بلیغ خطبہ تھا۔ اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد شرک کرنے لگو، بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم پہ دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، تم بھی دنیا کی محبت میں ڈوب کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح کے اگلے لوگ۔ تو یہ دنیا کی محبت اور فرقہ واریت کی ماں بھی دنیا کی محبت ہے، یعنی فرقے کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے، ایک چندہ بک ہوتی ہے، ایک مسجد الگ ہوتی ہے۔ تو یہ لال رومال والا نہیں ہے، وہ لال داڑھی والی سرکار ہے، دونوں کو مکس کر دیا آپ نے۔ وہ لال داڑھی والے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی یہ بات جو ہے وہ ایک جذباتی ڈاکٹرائن انہوں نے پیش کی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہی خارجیوں کی سوچ تھی۔ تو میرا خیال ہے سعودی حکومت کو فوراً ایسی خارجی سوچ کے اوپر پابندی لگانی چاہیے۔ دوسری طرف تو وہ جہادی تنظیموں کو خارجی کہتے ہیں، تو جو حرم میں بیٹھ کے خارجیت پھیلا رہا ہے، لیکن وہ خارجیت ایسی پھیلا رہا ہے کہ جو ان کے مطلب کی ہے، کیونکہ سعودیہ ایران کی ٹسل ہے۔ اب وہ ایران کی ٹسل میں کسی حد تک بھی آگے جا سکتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے ہی انکاری ہو جائیں، تو فرقہ واریت ہے۔ تو یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے جی وہ جی پنجتن پاک تو جی فارسی میں ہے، وہ اس میں دیکھیں پنج عربی میں تو پے ہوتی نہیں ہے۔ اچھا عربی میں پے نہیں ہوتی ہے تو پنجتن پاک غلط ہو گیا، تو حق چار یار میں جو چے ہے وہ عربی میں ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو چے کے 3 نقطے اگر ثابت نہ ہوں تو درست ہو، اور پنجتن پاک میں اگر پے کے 3 نقطے ثابت نہ ہو تو غلط ہو۔ یہ دونوں ٹرمز ہیں، ٹرمز آپ ڈیوائز کر سکتے ہیں، یہ اجتہادی معاملہ ہے۔ باقی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں وہ پلی کہہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر آپ پنجتن پاک کہیں گے نا تو اس میں سے اس چیز کی بو آتی ہے کہ باقی سارے پلید ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس پہ پہلے میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ حق چار یار میں سے یہ بو آتی ہے کہ 4 ہی حق والے ہیں باقی باطل ہیں۔ اے پھکی، اب ڈکار آئے گا لال داڑھی والے کو۔ حق چار یار سے یہ بو نہیں آ رہی ہے کہ 4 ہی حق پہ ہیں باقی باطل یار ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، حق چار یار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی باطل ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ تو سر پنجتن پاک والوں سے بھی پوچھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، باقیوں کو نہیں مانتے وہ؟ کیا پنجتن پاک کا نام لینے والے حضرت عمار بن یاسر کو نہیں مانتے؟ کیا وہ ابو ذر غفاری کو نہیں مانتے؟ کیا وہ سلمان فارسی کو نہیں مانتے؟ مانتے۔ تو وہ تو 5 سے پھر زیادہ گنتی آگے چلی جائے گی۔ یہ دونوں ٹرمز ہیں، ٹرم ڈیوائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ٹرمز کو ویسے ہی لینا چاہیے جیسا کہ لیا جا رہا ہوتا ہے۔ باقی اگر کسی ٹرم کو کوئی بگاڑ کے پیش کرے تو اس سے اس ٹرم کا انکار کرنا یا ان شخصیات کی توہین کرنا غلط ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتا ہے تو اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین تو نہیں کرنی چاہیے، یا عیسائیت کا رد کرتے ہوئے آپ اس ایکسٹریم پہ تو نہ چلے گئے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کا بھی انکار کر دیں۔ قرآن پاک میں آیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، اور اسی سے وہ پلی لیتے ہیں کہ جی اللہ کی روح ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا باپ تو کوئی نہیں تھا، اور اللہ کہتا ہے میں نے مریم میں روح پھونکی، جب روح پھونکی تو پھر باپ تو وہ ہوا، یعنی اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اب آپ کہیں گے چونکہ اب یہ پلی لے رہے ہیں لہٰذا ہمیں حضرت عیسیٰ کے روح نہ ہونے کا انکار کر دینا چاہیے، تو وہ تو قرآن کا انکار ہوگا۔
کسی چیز کو مس یوز کرنے کی وجہ سے ان ٹرمز کا انکار کرنا، یہی تو آپ کے اوپر امتحان آتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ حق چار یار کی ٹرم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، جو چار خلفاء ہیں ان کے لیے ٹرم استعمال کرتے ہیں اہل سنت، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، اگرچہ یہ ٹرم بعد میں ڈیوائز کی گئی ہے۔ اس طرح پانچ تن پاک کے لیے جو ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے وہ بھی احادیث کی روشنی میں ہے۔ میرا آلریڈی اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ ہے کہ حق چار یار کی ٹرم کہاں سے اہل سنت نے اخذ کی ہے۔ ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ پھر حضرت سفینہ جو نبی علیہ السلام کے مولا تھے، یعنی آزاد کردہ غلام، وہ کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اور یہ جو علی کے 6 سال ہیں یہ راؤنڈ آف کر کے 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے بھی شامل ہیں۔ تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں 4646 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، وہ شاگرد کہتا ہے کہ بنو امیہ بنو زرقہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ نہیں ہے بلکہ خلافت ان میں ہے۔ تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے روئے ارض کی، یہ جامعہ ترمذی میں الفاظ ہیں۔ اور اگر آپ مسند ابی داؤد 43 میں جائیں تو اس کے آگے الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت راشدہ 30 سال ہے تو معاویہ کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو وہ کہتے ہیں معاویہ جو ہے وہ اسلام کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ ہیں، خلیفہ راشد نہیں ہے۔ اچھا، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اور ان شریر ترین بادشاہوں میں پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سفینہ۔ تو یہ کہتے ہیں سلف کا فہم، تو حضرت سفینہ سلف نہیں ہے؟ سلف یہ اپنے خلف کو سلف کہہ رہے ہوتے ہیں، پہلے سلف تو صحابہ ہیں۔ بے شک ایک بندہ 300 سال بعد آ رہا ہے اور وہ حق کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تو اس کی دھونس ہمیں لگاتے ہیں 1400 سال بعد کہ جی وہ جی 800 سے 1200 سال پہلے فلاں امام نے یہ کہہ دیا، سلف نے یہ کہا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خود خلف ہے۔ خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، سلف تو یہ ہے حضرت سفینہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے، اس سلف کو نہیں آپ مانتے؟ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اہل صفین اہل شام کو کافر نہ کہو، یہ فاسق اور ظالم ہے، ان کو فاسق اور ظالم کہو۔ تو یہ سلف نہیں ہے، یہ سلف ان لوگوں کو کہتے ہیں جو خلف ہے خود۔ اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سنی شیعہ تفریق ہو گئی، حکومت تو سنیوں کے پاس ہمیشہ رہی ہے۔ اس وقت کوئی بھی ایسی بات کرنا جو چاہے درست بھی ہو اور وہ شیعہ کی سپورٹ میں جاتی ہو تو اس وقت کوئی حکمران کی موجودگی میں جرت نہیں کرتا تھا، اسی لیے حکمران ان کو تھپکی دے کے سلائے بیٹھے رہے۔ البتہ حدیث کی کتابوں میں محدثین لکھتے رہے، چونکہ ان محدثین کے زمانے میں یوٹیوب نہیں تھی، ان کے کلپ اپلوڈ نہیں ہوتے تھے، اس لیے جو ہے وہ کوئی ٹویٹ نہیں ان کے خلاف آتی تھی، ورنہ اس زمانے میں بھی ٹویٹیں آنی شروع ہو جاتی کہ بخاری کو نہیں پڑھنا، یہ گستاخ صحابہ ہے۔ وہ تو ہم نے جب آپ بخاری سے نکالا ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی۔ اب یہ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث تو آئی ہے، یہ صحیح تو ہے لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ اس زمانے میں اگر ایکسپوز ہو جاتی تو حکمرانوں نے کہنا تھا بخاری رافضی ہو گیا۔ یہ ایک انہوں نے ادبی گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں۔ اس کے اگینسٹ جو حضرت علی کے خلاف بولتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں یہ صحیح بات کر رہے ہیں، ان کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ناسبی ہیں؟ فکس اس چیز کو کیا ہے کہ جو بات شیعہ کی سپورٹ میں جائے گی نا تو آپ فوراً کہیں گے راوی شیعہ ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر جو حضرت ابوبکر کے حق میں جائے گی ہم نہیں مانیں گے راوی ناسبی ہوگا۔ ہم یہ 2 نمبری نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ ہم یہ کر سکتے ہیں اس کے اگینسٹ کاؤنٹر نیریٹو۔ جتنے منکرین حدیث ہیں وہ آپ دیکھیں بخاری مسلم کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ حدیثیں وہ کہتے ہیں یہ شیعوں نے ڈال دی ہیں بیچ میں۔ تو جب حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں بخاری مسلم میں حدیثیں آتی ہیں تو پھر شیعہ بھی تو کہیں گے یہ ناسبیوں نے ڈال دی ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہی راوی حضرت علی کی سپورٹ میں بھی حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو حضرت ابوبکر عمر کی بھی کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کا جعلی سرٹیفکیٹ ان کو چاہیے سنیت کے لیے، تو یہ ان کے 2 نمبری والے طریقے۔ تو اس سے جو ہے خلافت راشدہ 30 سال حق 4 یار ثابت ہوتے ہیں۔
اور جو پانچ تن پاک کا عقیدہ ہے وہ یہ پاک کا لفظ تو قرآن میں ہے نا, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام, اور اما عائشہ راویہ ہیں اس کی, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ آپ نے کالے رنگ کی چادر اپنے سر پہ اوڑھی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی, ہنڈیا کی شکل کی چیزیں یعنی اس پہ بنی ہوئی تھی, نقش و نگار. تو اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا, پھر حسین ابن علی آئے ان کو لیا, پھر سیدہ فاطمہ آئیں اور سیدنا علی آئے, ان چاروں کو اپنے ساتھ اس چادر کے نیچے لے کے. سر اس طرح کی محبت کا اظہار دنیا میں کبھی کسی خاندان کے سربراہ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں. بہت ایکسٹراڈنری. تو آپ علیہ السلام نے پھر آیت تلاوت کی, سورہ احزاب آیت نمبر 33, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. مسند احمد میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے, وہ ام سلمہ روایت کر رہی ہیں, وہاں بھی یہی بات رپیٹ ہوئی, یہی آیت تلاوت کی. تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں, تو میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں. تو آپ نے بھی ام سلمہ کو بھی اس چادر کے نیچے لیا. لیکن ام سلمہ کہتی ہیں میں چادر کے نیچے تو ضرور آئی تھی, لیکن اس سے پہلے آپ علیہ السلام اپنے بچوں, اپنے داماد اور اپنی بیٹی کے لیے جو دعا کر چکے تھے اس دعا کا حصہ مجھے نہیں ملا, وہ پہلے ہی کر چکے تھے. تو یہ ایک ایکسٹراڈنری ایک فضیلت. تو اس کی وجہ سے پانچ تن پاک کا عقیدہ آیا کہ بھئی یہ پانچ ہستیاں, اور پھر یہ پانچ ہستیاں ایسی ہیں جو سنی اور شیعہ کے درمیان کنٹروورشل نہیں ہیں. کیا سنی نہیں مانتے ہیں؟ نہیں مانیں گے تو کدھر جائیں گے؟ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو نہیں مانیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے, آل محمد کے ہاں جہنم میں ہی جائیں گے, ظاہر ہے جی. مسند الحاکم میں حدیث ہے, میں نے بتایا صحیح سند سے, کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے لیکن اہل بیت کے بکس کے ساتھ مرا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. المستدل الحاکم میں 4712 نمبر حدیث ہے, اور اس کا ثبوت قرآن بھی ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو قرآن میں ہے. تو نبی علیہ السلام کو اذیت دینا, اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی؟ پہلے نمبر پہ کسی شخص کی اذیت یہ ہے کہ آپ اس کی اولاد کو اذیت دیں. دوستوں یاروں کو انسان کیا سمجھتا ہے؟ میں خود بیوی بچوں والا ہوں, آپ لوگ بھی ہیں. مجھے بتائیں بیوی اور بچوں سے آگے آپ کو کوئی دوست ہو سکتا ہے اپنا؟ اور یار سگے بھائی نہیں آگے ہوتے ہیں, بہن بھائی پیچھے رہ جاتے ہیں اولاد کے بعد. تو یہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو رسول اللہ کو اذیت دینا ہے, وہ کس کو اذیت دینا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. نبی علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا اپنی بیٹی کے بارے میں, بے شک, کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو سیدہ فاطمہ کو تکلیف دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے. اور آگے پوتے تو نواسے تو وہ تو آپ کو بہت ہی عزیز ہوتے ہیں. اس میں میں ایک بات کروں گا جو ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, واشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا. ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا. حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے, واشی بھی حبشی تھا, تو حضرت بلال حبشی جہاں باقی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے امان حاصل کی فتح مکہ کے موقع پہ, تو انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ رسول اللہ میں بھی اس کو امان دینا چاہتا ہوں, میں اس کو قائل کر لوں گا کہ وہ اسلام قبول کر لے. کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہو چکی تھی کہ اب جن لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا وہ عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں, ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے, عذاب استیصال آئے گا ان پہ. تو واشی تیار ہو گیا, حضرت بلال نے لا کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے پوچھا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ, یا رسول اللہ فرمایا تیرا اسلام قبول کرتا ہوں, لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا بعد میں. کسی نے نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ حضرت حمزہ کو شہید ہوئے اس وقت 8 سال ہو چکے تھے, 5 سال, کیونکہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے, 3 ہجری میں غزوہ احد. 5 سال پہلے حمزہ شہید ہوئے ہیں, اور یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے, آپ 5 سال سے غم میں
حمزہ منا رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں غم حسین منا رہے ہیں، تو یہ غم حمزہ کیوں منایا جا رہا ہے اور اس لیول پہ منایا جا رہا ہے کہ مجھے شکل نہیں دکھانی؟ اگر نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہو کے بھی اپنے جذبات کے حوالے سے اتنے اسٹرکٹ ہیں تو کوئی کہے گا بغض وحشی ہے نبی علیہ السلام کے دل میں؟ نعوذ باللہ، نہیں ہے، لیکن اس کی تکلیف اتنی بڑی تھی کہ نہیں بلا سکتا انسان، یہ حقیقت بات ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہو، آپ بھی نہیں بلا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیں انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ اولاد۔ تو جو آل امیہ قاتلین اہل بیت ہے ان کی شکلیں دیکھیں گے نبی علیہ السلام قیام الدین؟ نیور۔ تو پھر وہ حدیث فٹ ہوگی بخاری مسلم کی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ تو اصل کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی جذبہ نرمی کا نہیں آتا، لیکن آپ نے ان کو تکلیف کوئی نہیں دی، لیکن کہا بھائی مجھے نہ اپنی شکل دکھاؤ۔ وہ پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آیا اور وہ روتا تھا اس بات پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا کہ اسی بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ جب مسیلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر نے دعویٰ کیا تو اس کو قتل بھی وحشی نے کیا۔ تو وہ پھر کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یہ مجھ سے جرم ہوا تھا، آج میں نے اپنا جرم دھو دیا کہ میں نے اسلام کے بدترین دشمن کو قتل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا، لیکن ان کا سٹیٹس پھر ظاہر ہے وہ، اور ریالٹی بھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا نا، ایک شخص کی پوری زندگی قربانیوں کے لیے گزری ہو اور ایک شخص بالکل اینڈ پہ آئے تو وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، یہ تو حقیقت ہے۔ تو اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے، بشرطے کہ باقی جو آیات ہیں ان کے تحت وہ اپنی اس کے تحت چل بھی رہے ہوں۔ اب کئی آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتنے عرب قبائل مرتد ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی بخاری کو نہیں مانتا تو آپ انسانی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کس طریقے سے دوبارہ سے شرازہ بکھر گیا تھا۔ یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ثابت قدمی اور ان کی مینجمنٹ تھی، ادروائز تو یعنی معاملہ تل پٹ ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے جب لیڈر اوپر سے جاتا ہے تو نیچے پھر کئی فتنے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم پاکستان میں یہی تو بھگت رہے ہیں۔ محمد علی جناح اگر 8-10 سال اور زندہ رہتے اور اسی وقت ایک آئین بن جاتا تو آئین کے ساتھ جو پچھلے 70 سالوں میں کھلواڑ ہو رہا ہے اور جو کچھ عوام الناس کے ساتھ دھوکہ دہی ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی۔ یہ پاکستان کی پریکٹیکل مثال ہے، تتر بتر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام بھی آپ دیکھیں کہ عرب کے غلبے کے فوراً بعد ہی آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، یہ تو سکسیسر اچھا مل گیا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے وہ سارے فتنوں کو دبایا اور ان کو اللہ پہ اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے سارے محاذوں پہ جو ہے نا وہ دفاع کیا، حتیٰ کہ یہ بڑا مشکل کام تھا بڑی تھوڑی مین پاور کے ساتھ، لیکن ان کا ایمان کامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان قریب کیسر روم ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے تھے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہزاروں سال کی اتنی امپائر ہے اور وہ ایسی ختم ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آپ نے فرمایا ان قریب کسرا بھی ختم ہوگا، پھر قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ تو دیکھ لیں آج 1400 سال ہو گئے ہیں، نہ کیسر واپس آیا نہ کسرا۔ اب تو آپ بھول ہی جائیں کچھ ہوگا، کیونکہ اب تو ملک بن چکے ہیں، اب تو وہ امپائرز بننی کوئی نہیں ہے، امپائر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ نبی السلام کا وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، اور وہ ڈٹے معاملات کو آگے لے کے چلے، تو اللہ کا شکر ہے۔ باقی یہ اس طریقے سے یعنی ٹرمز کو ڈیوائز کر کے صرف چیزوں کو مل لینا، یعنی اہل حدیث نے توحید پکڑ لی ہوئی ہے، اہل تشیع نے جو ہے وہ محبت اہل بیت پکڑ لی ہوئی ہے، بریلوی جو ہیں وہ عشق رسول کا راگ الاپ رہے ہیں، دیوبندی جو ہیں وہ عظمت صحابہ کو لے کے چل رہے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے، یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پانچتن پاک کو شیعہ کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہاکچار یار کو سنیوں کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ سب پرسنالٹی اسلام کی ہیں، اسلام کے ریئل ہیرو ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔